السلام علیکم۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ہونے والا حالیہ دفاعی معاہدہ دنیا کو اپنی جانب متوجہ کر چکا ہے۔ لوگ اس کو اسرائیل اور بھارت کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں، لیکن یہاں افغانستان کا ذکر کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ حالیہ دنوں میں پاکستان کو افغانستان سے کافی شکایات رہی ہیں کیونکہ اس کی سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ اس سرزمین کو افغانستان تو استعمال کر ہی رہا ہے، ٹی ٹی پی بھی استعمال کر رہی ہے۔ پاکستان کو شکایت یہ ہے کہ بھارت بھی اس سرزمین کو استعمال کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے انٹرنیشنل پلیئرز ہیں جو وہاں بیٹھ کر پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی سازشوں میں شریک ہیں۔ اب جبکہ پاکستان اور سعودی عرب نے ایک دفاعی معاہدہ کر لیا ہے جس کے تحت کسی بھی ایک ملک پر اگر حملہ ہوتا ہے تو وہ دوسرے ملک پر تصور ہوگا، تو اب اگر افغانستان سے پاکستان پر حملہ ہوتا ہے یا پاکستان کی سرزمین پر دہشت گردی ہوتی ہے تو یہ سعودی عرب پر بھی حملہ تصور کیا جائے گا۔ پاکستان کے سینئر سیاستدان رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ پاکستان اس بارے میں بالکل کلیئر ہے کہ سعودی عرب پر ہونے والا حملہ پاکستان پر حملہ اور تصور ہوگا، اور اگر افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہوگی تو یہ سعودی عرب پر حملہ تصور ہوگا۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان جو یہ حالیہ معاہدہ ہوا، اس کے حوالے سے اب افغانستان پر بھی دباؤ بڑھے گا۔ افغانستان ایک ایسا ملک ہے جس کی حکومت کو دنیا کے صرف چند ملک ہی تسلیم کرتے ہیں، جن میں پاکستان، چین، روس، سعودی عرب اور ایک دو ملک اور ہیں جو ان کے ساتھ اپنے تعلقات قائم رکھے ہوئے ہیں۔ تجارت کا اگر بات ذکر کیا جائے تو پاکستان کے ساتھ تو افغانستان کی تجارت کافی زیادہ ہے، اور پاکستان کے راستے افغانستان کا زیادہ تر سامان امپورٹ ہوتا ہے، جبکہ سعودی عرب بھی افغانستان کی جو حکومت ہے اس کے ساتھ تجارتی روابط رکھے ہوئے، اگرچہ اس کا والیوم بہت بڑا نہیں ہے لیکن اس کے باوجود تجارتی روابط رکھنا اس کی حکومت کو کسی حد تک تسلیم کرنا ہے۔ اس کے علاوہ سعودی عرب کی حکومت ہمیشہ افغانستان کو مشکل حالات میں انسانی بنیادوں پر امداد فراہم کرتے رہی ہے۔ اب بھی تقریباً 15 سے 30 ملین ڈالر جو ہے سالانہ سعودی عرب سے افغانستان کے اندر آتے ہیں۔ ایسے حالات میں جبکہ سعودی عرب افغانستان کی مدد کر رہا ہے اور سعودی عرب اور افغانستان کے درمیان سفارتی تعلقات بھی موجود ہیں اور سفارت خانہ بھی کھل چکا ہے کابل کے اندر، اگر افغانستان پاکستان کے خلاف دہشت گردی کرتا ہے یا دہشت گردی کارروائی میں ملوث ہوتا ہے یا اس کی سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گردی کارروائیوں میں استعمال ہوتی ہے، تو اب پاکستان کے ساتھ ساتھ سعودی عرب کا دباؤ بھی افغانستان پر ہوگا کہ وہ ان کارروائیوں کو روکے اور پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات بنانے کی کوشش کرے۔ دوسری جانب امریکہ جو ہے وہ بھی بہت پینک ہو رہا ہے افغانستان کو لے کر، اور اس کو لگ رہا ہے کہ بگرام ایئرپورٹ کو چھوڑنا اس کی بہت بڑی غلطی تھی اور اب اس کو سدھارنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس نے افغانستان سے بھی رابطہ کیا لیکن افغانستان نے بھی اس کو صاف منع کر دیا کہ جناب ہم آپ کو اب بگرام ایئرپورٹ دوبارہ نہیں دیں گے۔ امریکہ کا خیال یہ، امریکہ نے تو یہ کہا ہے کہ جناب وہ چین کو وہاں بیٹھ کے مانیٹر کرے گا اور چین کے جو نیوکلیر ڈیولپمنٹ ہے اس کو مانیٹر کیا جائے گا، لیکن اس خطے میں موجود ہونا، افغانستان کے اندر موجود ہونا، نہ صرف افغانستان کے اندر اس کی پریزنس امپورٹنس رکھتی ہے کہ وہاں دہشت گردی کے حوالے سے جنگ اس کی جاری ہے، اس کے انٹرسٹ ہیں آئی ایس کے حوالے سے، داعش کے حوالے سے، طالبان کے حوالے سے، کہ وہ ان کی جو سرگرمیوں پر نظر رکھے گا۔ اس کے علاوہ وہاں سے بیٹھ کر ایران کو بھی مانیٹر کیا جا سکتا ہے اور سب سے بڑھ کر پاکستان پر نظر رکھی جا سکتی ہے۔ تو بگرام ایئرپورٹ پر امریکہ کا انٹرسٹ اس لیے بہت زیادہ ہے، لیکن افغانستان نے بہت عقل مندی کا مظاہرہ کیا، خطے میں مزید انریسٹ پیدا کرنے کے بجائے چین کو، ایران کو، پاکستان کو اپنا دشمن بنانے کے بجائے، یا سینٹرل ایشین ریاستوں کو اور روس کو اپنا دشمن بنانے کے بجائے، افغانستان نے صاف صاف منع کر دیا ہے کہ ہم اب آپ کو بگرام ایئرپورٹ دوبارہ نہیں دے سکتے۔ اب ہم دوبارہ واپس آتے ہیں کہ سعودی عرب اور پاکستان کا جو دفاعی معاہدہ ہے اس کی کتنی امپورٹنس ہے افغانستان کے حوالے سے۔ تو افغانستان جو ہے اس کو بھی ریئلائز کرنا پڑے گا کہ یہ خطہ جو ہے یہ بہت امپورٹنس ہے ہو گئی ہے اس کی، اور پاکستان کی جو عالمی برادری میں جو اس کو ایکسیپٹنس ملی ہے اور جو گلف کنٹریز نے اس کو اکنالج کیا اور وہ تمام کے تمام اب پاکستان کے ساتھ ایک دفاعی معاہدے میں آنے والے ہیں، تو افغانستان کے لیے بھی بہتر صورتحال یہی ہے کہ وہ بھارت کا ہاتھ چھڑائے، بھارت کے جو اس نے پائنچا پکڑ رکھا ہے یا بھارت کی انگلی پکڑ رکھی ہے اس سے جان چھڑائے، دہشت گردی کی جو کارروائیاں افغانستان سے ہو رہی ہیں ان کو روکے اور پاکستان کے ساتھ، چین کے ساتھ اور گلف کنٹری کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر بنائے۔
اور اپنے ملک کو ترقی کی طرف لے کے جائے، نہ کہ خانہ جنگی جو پچھلے 45-50 سال سے افغانستان کا مقدر بن چکی ہے اس کے ساتھ وہ اس کو لے کر آگے بڑھے۔ دوسری جانب پاکستان اور سعودی عرب نے ایک اور بہت بڑی ڈیولپمنٹ کی طرف قدم بڑھایا، وہ یہ ہے کہ دفاعی تعاون تو ہوگا، اقتصادی تعاون بھی ہوگا۔ اس کے لیے پاکستان اور سعودی عرب نے بہت تیزی سے کام شروع کر دیا ہے۔ سعودی عرب سے جو وہاں کے بڑے بڑے تاجر ہیں، وہاں کے جو بڑے صنعت کار ہیں، جو بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں، وہ پاکستان کا اگلے ماہ دورہ کر رہے ہیں اور وہ پراسپیکٹس پہ غور کریں گے، کون کون سے ایسے شعبے ہیں جہاں پر پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان جو ہے تعاون کو بڑھایا جا سکتا ہے۔ پاکستان کے تقریباً 26 لاکھ سے زائد افراد اس وقت سعودی عرب کے اندر کام کر رہے ہیں، جن کے ذریعے پاکستان ہر سال تقریباً $9.5 ارب کے ریمیٹنسز، یعنی وہاں سے ترسیلات زر ہوتی ہیں، زر مبادلہ پاکستان کو ملتا ہے، وہاں کے یعنی کہ مزدور اپنی فیملیز کو، اپنے گھر والوں کو، فیملیز کو چلانے کے لیے وہاں سے تقریباً $9.5 ارب سالانہ بھیجتے ہیں، جو بہت بڑا ہے، کیونکہ پاکستان کے جو ٹوٹل ریمیٹنسز پاکستان وصول کرتا ہے وہ تقریباً $38 ارب ہیں، اور $38 ارب میں سے ایک چوتھائی تقریباً جو ہے وہ سعودی عرب سے آ رہا ہے، تو سعودی عرب کا بہت بڑا شیئر ہے۔ اب سعودی عرب اور پاکستان میں یہ امکانات بڑھ گئے ہیں کہ سعودی عرب آنے والے دنوں میں جو اس کے جو بڑے بڑے میگا پروجیکٹس ہیں ان کے اندر پاکستان کے جو سکل لیبر ہے اس کو وہ پاکستان سے بلائے گا اور اس کو روزگار کے مواقع فراہم کرے گا۔ جو نیوم شہر وہاں بننے جا رہا ہے اس کے اندر بھی پاکستان کی جو سکلڈ لیبر ہے اس کا بہت بڑا حصہ ہوگا اور وہ اس کی تعمیر میں اہم کردار ادا کریں گے۔ یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، کیونکہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان اس وقت تقریباً $5.2 ارب کی جو ہے باہمی ٹریڈ ہے۔ اس میں پاکستان چونکہ تیل امپورٹ کرنے والا ملک ہے تو زیادہ شیئر پاکستان کا تیل کی امپورٹ کا تقریباً یوں سمجھیے کہ $4.5 ارب کا تیل امپورٹ پاکستان کر رہا ہے سالانہ سعودی عرب سے، اور پاکستان سے جو ایکسپورٹس ہو رہی ہیں وہ تقریباً $734 ملین جو ہے 2024 کے سال میں پاکستان نے یہاں سے ایکسپورٹس کی ہیں۔ تو یہ ایکسپورٹس اب آنے والے دنوں میں بڑھ سکتی ہیں پاکستان کے اندر، جیسے وہ سعودی عرب والے جو ہے لاہور چیمبر آف کامرس میں ایک اپنا ڈیسک بنا رہے ہیں۔ پھر مائننگ کا شعبہ ایک ایسا شعبہ ہے جس میں سعودی عرب کا کافی انٹرسٹ ہے، اور وہ پاکستان نے ریسنٹلی سعودی عرب کے ساتھ $2.2 ارب کے ایگریمنٹ بھی سائن کیے، جس کے بعد پاکستان میں سعودی عرب انویسٹمنٹ کرنے میں انٹرسٹڈ ہے کہ پاکستان کا جو مائننگ کا شعبہ ہے، جو ریئر ارتھ منرلز ہیں ان کو نکالنے میں سعودی عرب انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے۔ اس کے علاوہ تیل اینڈ گیس کے شعبے میں بھی سعودی عرب یہاں انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے۔ پھر ایک ریفائنری کا پروجیکٹ بہت عرصے سے سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان زیر بحث ہے، اس پہ بھی ڈیولپمنٹ کی امید کی جا رہی ہے۔ تو آنے والے دنوں میں پاکستان جو ہے اپنی ایکسپورٹس بھی بڑھا سکتا ہے سعودی عرب کے ساتھ، پاکستان فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ بھی لے سکتا ہے۔ اب ایکسپورٹس کی اگر بات کی جائے تو پاکستان سے جو گوشت ہے، جو حلال فوڈ ہے، جو سیریلز ہیں یعنی گندم ہے، چاول ہے، اس کے علاوہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو پاکستان یہاں سے ان کو ایکسپورٹس کر سکتا ہے۔ ٹیکسٹائل کا شعبہ اوبویسلی ایک ایسا شعبہ ہے کہ جس میں پاکستان کی دنیا بھر میں ایکسپورٹس ہیں، لیکن سعودی عرب میں پاکستان کا شیئر بہت کم ہے۔ تو پاکستان اگر یہ تعلقات بہتر ہوتے ہیں اور پاکستان کو اچھے حالات، کنڈیوسو حالات ملتے ہیں اور جو رکاوٹیں ہیں ان کو ختم کیا جاتا ہے، دونوں ممالک آپس میں بیٹھ کے کوئی حل نکالتے ہیں، تو یہ پاکستان کے ایکسپورٹ سعودی عرب کو بہت زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ ریمیٹنسز تو وہاں سے آ رہے ہیں، اس کے علاوہ اگر پاکستان کی ایکسپورٹس بھی بڑھتی ہیں تو پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہوگا اگر دونوں ممالک بیٹھ کے ورکنگ گروپس بناتے ہیں، یا کوئی پاکستان کے جو کمرشل تاشیز ہیں وہ اس کو مزید ایکسپلور کرتے ہیں، جو اس کے اندر پاسبلٹیز ہیں ان کو مزید ایکسپلور کیا جاتا ہے اور اس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، اور جو ایک ماحول پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان اس وقت بنا ہوا اور باقی گلف کنٹریز بھی ان معاہدوں کا حصہ بننے جا رہے ہیں، تو پاکستان اس کو ایک اپرچونٹی میں کنورٹ کر سکتا ہے اور پاکستان وہاں پر نئے ان روڈز بنا سکتا ہے، اپنی ایکسپورٹس کے لیے وہاں بڑھا سکتا ہے، اور یہ جو چند ملین ڈالر تک محدود ہیں اس کو اربوں ڈالر تک بھی بڑھایا جا سکتا ہے، اور یہ پاکستان کی اکانومی کے لیے بہت بڑا ایک اپرچونٹی بن سکتی ہے اور بہت بڑا سٹیپ ہوگا۔